السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال الله عز وجل في سورة الأعراف، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی، تنہائی یکتائی بادشاہی، کہ جس اللہ نے ہمارے آنے سے پہلے ہی ہماری روٹی روزی کا بندوبست فرما دیا۔ روح کو کیا چاہیے، اس کی ہدایت کا ذریعہ اور سامان بھی انبیاء کو بھیج کر اللہ نے یہ پورا کیا ہے۔ جسم کو کیا چاہیے، اس کے لیے بھی زمین، غلہ اور فصلیں، نباتات جمع اور سبزیاں، ترکاریاں، پھل فروٹ اور فواکہ، وہ بھی زمین اگل رہی ہے۔ آسمان بارشیں برسا کر زمین کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، زمین و آسمان، سورج چاند ستارے ہماری خدمت میں مگن ہیں، شام و سحر لگے ہوئے۔ اس وقت بڑا سلگتا مسئلہ مہنگائی کا ہے، روٹی روزی کے اندر پریشانی ہے، ہر بندہ سرگردان ہے، پریشان ہے، اور رات دن بھاگ دوڑ کے اندر لگا ہوا ہے کہ میری روٹی روزی کے اندر برکت، خیر، اور مہنگائی سے میں نمست آزما ہو جاؤں، مہنگائی کے بھوت اور چڑیل سے میں کس طرح سے دھینگا مشتی کر کے میں اس پر غالب آ جاؤں۔ تو اللہ مالک الملک نے ان ساری چیزوں کا حل اسلام اور قرآن و حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ یہ ہماری کم قسمتی سمجھ لیجئے کہ ہم جہاں پر حل موجود ہے، جو دوائی موجود ہے، دوائی ہم لے نہیں رہے، وہ غلط دوائیں استعمال کر کے اپنا ہی بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ دوائی تو دی جا رہی ہے بھی تم تقویٰ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، صبح جلدی اٹھ کر کام کاج میں جانے کے ساتھ، تقسیم الہی پر رضامندی اختیار کرو، سخاوت اختیار کرو، غریبوں مسکینوں کو دینا اختیار کرو، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے دکھ درد میں غریبوں پر احسان کرنا سیکھو، اللہ پر بھروسہ، توکل اور غنا سیکھو، اس سے روٹی روزی بڑھے گی۔ جو دوائی اللہ پاک نے دی ہے وہ دوائی ہم یوز کر نہیں رہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم اپنا ٹائم زیادہ دنیا میں انویسٹ کر دیں، 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے، 16 گھنٹے اوور ٹائم لگا لیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، مرد نہیں، عورتیں بھی ساتھ ملا لو، کمانا شروع کر دو، اور جناب ڈھیروں ڈھیر آئے گا۔ ایسا قطن یہ ہماری سوچیں ہیں۔ اللہ مالک الملک کی چاہت اور منشا تو یہ ہے کہ تم صبر کے ساتھ، توکل کے ساتھ، غنا کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اللہ حلال کمائی پر اسی کو کافی اور شافی سمجھتے ہوئے تقوی استغفار کے ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ اللہ سے اپنی روٹی روزی طلب کرو، حلال ذرائع استعمال کرو۔ ایسا نہ کرو کہ نماز روزہ تو گیا جائے جہاں مرضی جائے، ہم نے کمانا ہے، ہم نے بھاگ دوڑ کرنی ہے جی۔ دنیا کا کام بھی تو اللہ نے ذمہ لگایا نا جی، مولوی صاحب وہ تو ٹھیک ہے بھی لگایا، تو اپنا اللہ کا کام بھی تو ہے نا، نماز روزہ بھی تو ہے نا، وہ کب پورا کریں گے؟ اس کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، بس کمانے کی مشین بنا لی اپنے آپ پوری، پھر بھی نہیں پڑ رہی، پھر بھی بندہ پریشان ہے کہ نہیں؟ اگر ہم اللہ کو راضی کر کے ساتھ لے کے چلیں تو انشاءاللہ بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا،
کہ جو بندہ بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، مالک الملک فرماتے ہیں ہم اس کو روٹی روزی وہاں سے دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، ہر تنگی سے اسے نکالیں گے، ہر مشکل کا حل اسے دیں گے، ہر پریشانی سے اسے خلاصی اور نجات دیں گے، ہر غم اور ہم سے اسے جو ہے چھٹکارا اور جو ہے پائے گا، وہ جو ہے آئے تو صحیح۔ اور میرے بھائیوں، وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے بندے کی سوچیں جواب دے جائیں گی، گمان بھی نہیں ہوگا، بے شک تھوڑا ہوگا، اس میں برکتیں اتنی ہوگی، خیریں اتنی ہوگی، اللہ۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ سابقہ امتوں کی ہلاکت اور بربادی کا سامان یہی تھا کہ وہ لوگ تقویٰ سے یوں دور ہوتے گئے، نافرمانیوں میں مخمور ہوتے گئے، بربادیوں نے ان کے گھروں پر دستک دینا شروع کر دی۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا سورہ اعراف کی 94 نمبر آیت کے اندر جو ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستی والے، بستی خدا داد والے، ہاں جی، اگر بس یہ ملتان کے کریا اور کوچہ والے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا، ہم کھول دیں گے، ضرور بالضرور، کنفرم بات ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے جتنے بھی برکتوں کے دروازے ہم کھول دیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن وہ چھٹلانے پر اتر آئے، نافرمانیوں پر اتر آئے، بغاوتوں پر لنگوٹا کس لیا، ہاں جی، نافرمانیوں پر جو ہے کھڑے ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ جب پکڑتے ہیں اللہ پاک، آپ کو دیکھا ہے نا، آپ نے دیکھا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آپ نے دیکھا تھا وہ 2005 کے اندر جب 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا تھا، دیکھا تھا آپ نے، زمین ہی تو ہلی تھی، اللہ نے کوئی لشکر نہیں بھیجے تھے، کوئی فوجیں نہیں آئی تھی، کوئی فوجیں نہیں آئی تھی، کوئی فوجیں نہیں آئی تھی، کوئی توپیں نہیں آئی تھی، کوئی اسکڈ میزائل نہیں گرائے گئے تھے، کوئی ہاتھیوں کا لشکر نہیں آیا تھا، بس صرف ایک زمین کو حکم ہوا چلو کام کر دو ان کا، اور پھر کتنے بندے دب گئے، پہاڑ سرک گئے، اپنی جگہ چھوڑ گئے، زمین کے اندر جو ہے کتنی لاشیں نکالی نہ جا سکی، کتنے فصلیں برباد ہو گئی، کتنے درخت گر گئے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا میرے بھائیوں۔ کیا ہوا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلانا سیکھا، پھر ہم نے ان کو پکڑنا، بما كانوا يكسبون، جو کچھ وہ کر رہے تھے ان کے، یعنی جتنا بھی فساد آئے گا، ایک بات ذہن میں رکھیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو خشکی تری میں جو بگاڑ آ رہا ہے وہ انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ ہم نے جو بدماشیاں کی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، ولیکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون، جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کی پاداش میں، اس جرم کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ تو خشکی اور تری میں، تو بھائیوں روٹی روزی کو کھینچنے والا ایک عمل استغفار ہے، اللہ سے معافی طلب کرنا، اللہ سے معافی طلب کرنا، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ بندہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے گناہ ہو، لیکن ہو جاتا ہے، شیطان اسے ورگلاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی چاہت تھی کہ میں یہ کروں، شیطان نے قسمیں کھائیں، اسے چمکا کے دکھایا، بنا کے دکھایا، سنوار کے، ہاں جی، قسمیں کھا کھا کے اپنے کہنے لگا میں خیر خواہ ہوں تمہارا۔ خطا کا پتلا ہونے کی نسبت سے بھائیوں، ہم نہ بھی چاہیں تب بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور گناہ ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے، گناہوں پر ڈٹ جانا اور گناہوں کے بعد توبہ نہ کرنا، یہ بڑی، اس سے بڑی بدماشی ہے، نافرمانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو گناہوں کے بعد معافی طلب کرنے والے، توبہ کرنے والے، اللہ سے اپنی گناہوں کو سامنے رکھ کے معافی چاہنے والے ہیں، وہ استغفار طلب کرنے والے جو بندے، یہ خیر الخطائین ہیں، بہترین خطا کار۔ خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن خطاؤں کو پھر برسرے بازار بیان کرنا اور بڑی آکڑ کے ساتھ کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، نہیں، اللہ کے سامنے تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رکھ کر جو ہے معافی طلب کرنا، یہ تو ہمیں ہمیشہ توبہ استغفار
اختیار کرنا ہے، مانگنا ہے اللہ پاک سے، توبہ کرنا، اس سے اللہ پاک روٹی روزی میں، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ سورہ نوح پڑھیں گے نا آخری سپاروں میں، تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ جو ہے قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، لوگو تم اللہ کے سامنے توبہ طلب کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بڑا غفور و رحیم ہے۔ ہاں جی، کوئی بندہ اگر 100 قتل بھی کر آتا ہے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ چھوٹی سی بات، چھوٹا سا عمل، ایک فاحشہ عورت ایک کتے کو، ذی روح کو جو ہے پانی پلائے تو اس پر بھی اللہ اپنی مغفرت کے دریا بہا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 100 بندوں کا قتل کرنا بھائیو کتنا بڑا جرم ہے، اس کو بھی معاف کر دیا۔ قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بڑا غفور و رحیم ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تمہیں روٹی روزی نے گھیر رکھا ہے نا، مشکلات نے، ہاں جی، مہنگائیوں کے طوفان نے جو ہے تمہیں اگر گھیر رکھا ہے، تو قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، پہلا عمل جو ہے استغفار۔ عزیز بھائیو، پریشان ہو جاتے ہیں ہم، یار ایک بندہ کتنا کھا جاتا ہے، 2 روٹیاں بس، تو 2 روٹیوں کا کمانا کو مشکل ہے۔ چلو کسی کے 4 بچے ہیں تو 2 میاں بیوی، 4 بچے، 6 بندے، 6 دونی 12 روٹیاں صبح، 12 روٹیاں شام، کتنا 1.5 کلو آٹا لگے گا تقریباً، یا 2 کلو لگ جائے گا، 2 کلو لگے گا، چلو 2 کلو۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو 2 کلو آٹے یا دیگر بھی مسائل ہیں، چلو سبزی ترکاری، اب اسی پر ہی ہم اپنے آپ کو فوکس کر لیں اور رات دن صرف اسی کی، نہ نماز کا پتہ، نہ تلاوت کا پتہ، نہ ذکر و اذکار کا پتہ، نہ جو دین کا پتہ، ہاں جی، اور پھر لگے رہیں مشین بن کر، جو ہے کمانے کی مشین بن کر، تو ہم جیسا بے وقوف بندہ کوئی نہیں ہوگا۔ پوری پھر بھی نہیں پڑھنی ہے، پوری اللہ پاک نے برکتیں اللہ پاک نے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 مختلف بندے آتے ہیں اور چاروں اپنے مسئلے بیان کرتے ہیں۔ ایک نے کہا جی قحط سالی ہے، دوسرے نے کہا جی غربت و افلاس ہے، تیسرے نے کہا مجھے بیٹا چاہیے، چوتھے نے کہا جی وہ بارشوں کا سلسلہ کافی عرصے سے رکا ہوا ہے، ہاں جی، تو میرا باغ خشک ہو رہا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر چاروں کو یہی مشورہ دیا بھی استغفار کرو، قُلْ تُسْتَغْفِرُوا۔ تو ابن سبی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے حضرت 4 مریض مختلف بیماریوں کے آئے ہیں، آپ نے دوائی ایک ہی تجویز کر دی ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے، یہ وقت کے امام ہیں، 100 صحابہ کی زیارت کرنے والے ہیں، 100 صحابہ کو دیکھا ہے ان لوگوں نے، جو ہے ہاں جی، وہ کہنے لگے بھی میں نے کو اپنی طرف سے تو نہیں کہا ہے، آپ نے سورہ نوح نہیں پڑھی، قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے اپنی طرف سے کوئی دوائی نہیں بتلائی ہے، میں نے تو اللہ کا قرآن پڑھ کے یہ سمجھا ہے، وہی بتلا رہا ہوں کہ قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے توبہ طلب کرو، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، تمہاری روٹی روزیوں کا سلسلہ اسی کے پاس ہے، وَهُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، روٹی روزی کا سارا سلسلہ اسی کے پاس ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جتنے بھی زمین پر چوپائے چلتے ہیں، ڈنگر چلتے ہیں، پرندے چلتے ہیں، سب کی روٹی روزی کا بندوبست کرنے والا اللہ پاک۔ پتھروں کے اندر جو کیڑے ہیں ان کو بھی وہاں روزی اور روٹی مل رہی ہے۔ کبھی آپ کسی پتھر کو توڑیں تو اس کے اندر سے اگر کیڑا نکلے گا، اس کو وہاں روٹی پہنچانے والا کون ہے؟ ایک تو استغفار کرنا، دوسرا باری تعالیٰ پر توکل اپنا مضبوط رکھیے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، سورۃ طلاق ہے، شروع کی آیات ہیں، مَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ پاک اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کافی ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے کوئی بھی پریشانی بچنے والی نہیں۔ یعنی اس وقت آپ کے روٹی روزی کے اندر برکت ہوگی جب آپ ساری کائنات سے کٹ کر ساری کائنات پر اس پر بھروسہ نہیں ہوگا، نوکری پر، کھیت کھلیان پر، دکان مکان پر، اور بھی جو بھی ذرائع ہیں روٹی روزی کے جو آپ کی نگاہوں میں، ان سے نہیں ہوتا، میرا اللہ کرتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات اقدس پر جو ہے بھروسہ جب آپ کریں گے انشاءاللہ، اللہ اکبر، تو انشاءاللہ روٹی روزی کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے بھائیو، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ترمذی کی 2344 حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے راوی سیدنا عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں لو انکم کنتم توکلون علی اللہ، اگر تم اللہ پر یوں بھروسہ رکھ لو نا، حق کا توکل ہی، توکل کا جیسے حق ہے نا، حق ادا کر لو، تو پھر کیا ہوگا؟ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ، اللہ تمہیں روٹی وہاں سے دیں گے، ایسے کھلائیں گے
جیسے پرندوں کو روٹی ملتی ہے۔ پرندوں کے گھر میں بھڑولے ہوتے ہیں جس میں ہم سال بھر کا گندم اور اناج اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، چاول والے چاول اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، باجرہ اور پتہ نہیں جوار اور مکئی اور کیا کچھ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، سال کی روٹی روزی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پرندوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اکٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے ذمہ ہے، میں تمہیں ایسا کھلاؤں گا اگر تم بھی ان پرندوں جیسا توکل، حق کا توکل ہی جیسا حق ہے نا توکل کرنے کا کہ اللہ کھلائے گا، یار اللہ کھلائے گا، میں تمہیں یوں پلاؤں گا جیسے یوں کھلاؤں گا جیسے میں پرندوں کو دے رہا ہوں۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح جب نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتا ہے، جب وہ واپس آتے ہیں تو بھرا وہ پیٹ لے کے آ رہے ہیں۔ وہ کہیں کسی فیکٹری میں ملازمت کر کے آ رہے ہوتے ہیں، کوئی کارخانہ چلا کے آ رہے ہوتے ہیں پرندے، وہ بھی تو کھا کے ہی آ رہے ہوتے ہیں نا۔ اللہ پاک فرماتے تم مجھ پر یوں بھروسہ کر لو نا جیسے یہ کرتے ہیں تو میں تمہیں بھی ایسے ہی کھلاؤں گا جیسے ان کو کھلایا۔ دو چیزیں ہو گئی، ایک استغفار یاد رکھیے، چلتے پھرتے اللہ سے معافی طلب، استغفار کی کثرت، اور ایک اور پیاری خوبصورت حدیث پاک سنیے گا، من لازم الاستغفار، جو بھی بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے نا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے اسے نکالتا ہے، ہر تنگی سے نکالتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، ہاں جی، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر پریشانی رفع چکر ہو جاتی ہے، ہاں جی۔ من لازم الاستغفار، جو بندہ اپنے اوپر استغفار کو لازم پکڑ لے۔ ایک تو ہم نے استغفار کرنا ہے، دوسرا اللہ پر بھروسہ اور توکل، تیسری بات اللہ کی عبادت کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنا ہے۔ ہمارا تو یقین بنا ہوا ہے کہ ہم وہاں اگر نہیں جائیں گے، ٹائم بڑھائیں گے نہیں، اوور ٹائم نہیں لگائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہاں کھپیں، لیکن ملتا تو وہی ہے جو لن تموت حتی تستکمل رزقها، حبیب کبریا علیہ السلام فرماتے ہیں تم اس وقت تک مر نہیں سکتے جب تک تم اپنے حصے کا روٹی روزی کھا نہ لو۔ لن تموت، ہرگز تمہیں موت نہیں آئے گی، لن تموت حتی تستکمل رزقها، جب تک تم اپنے رزق کو کھا نہ لو، جب تک تمہیں موت کا فرشتہ دستک نہیں دے گا، نہیں لے کے جانے والا تمہیں۔ یقین رکھو نا، جب دانہ پانی ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھ لو کہ سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، بندہ جو ہے چل پڑتا ہے۔ ابھی پڑوسی میں جو ہے خالد بھائی کی بیوی جو ہے نماز پڑھ کے بیٹھی ہے مصلی پہ، ہاں جی، بیٹھے بیٹھے یہ روح پرواز کر گئی۔ گھر والا نوکری کی تیاری بھی ہے، ہم نے کہا بچی اس کو ابھی مت اٹھانا، اس لیے کہ جو ہے نا اس کی طبیعت جو ہے یہ جب اٹھے گی تو جب اس کو ناشتہ دے دینا، میں تیاری کر کے کام پہ جا رہا ہوں، اور کام پہ چلا گیا۔ بچی نے تھوڑی دیر بعد یہ جیسے بھی فراغت ہوئی، جب اماں 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 کو کیا تو اماں تو ہے ہی نہیں، اللہ مصلی پر ہی۔ اور بھائیو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں یہ بھی کر لوں گا وہ بھی کر لوں گا، کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جب میرے اللہ کا آرڈر آ جائے نا، ہاں جی، اذا کل امت اجل اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آتا ہے پھر بندہ ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے اس کو سرکا نہیں سکتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ مصلی پر ہی میری وہ بہن جو ہے اللہ کو پیاری ہو گئی، فون کیا ابو اس طرح ہو گیا، وہ بھی فوراً پہنچے، دیکھا اسپتال، ختم۔ تو میرے بھائیو آپ اور میں اس بات کے انتظار میں نہ رہیں کہ جی شاید کہ ہمیں وصیت نصیحت کرنے کا وقت مل جائے گا، ہاں جی، اپنے اکاؤنٹس کو پیسے نکلوانے کا اور اپنے معاملات کو دیکھ بھال کرنے کا، یہ بھی کر لوں گا وہ بھی کر لوں گا، شاید کیا پتہ کیا وقت ملتا ہے۔ بندے سفر پہ ہوتے ہیں، بندے اپنی شادیوں میں مصروف ہوتے ہیں اور ان کا کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے۔ تو بھائیو عبادت کے لیے تیسرا پوائنٹ، عبادت کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کیجئے، انشاءاللہ اس سے میرا اللہ مہنگائیوں کا حل اور توڑ نکالے گا۔ روٹی روزی کے اندر انشاءاللہ اس کا حل اور علاج اللہ پاک نے رکھا ہے، مہنگائیوں کا، رزق روزیوں کے حل۔ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتا ہے نا، اپنے اوقات کو میرا اللہ، اور اپنی لمحات کو اللہ کی بندگی میں صرف کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو معاشی بے فکری عطا فرما دیتا ہے، معاش کی فکر ہی نہیں رہتی، اسے پتہ ہوتا ہے میرا اللہ ہے، میرا مالک ہے، میری روٹی روزی کا معاملہ جو ہے اسی کے پاس ہے، وہی کرے گا، مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔
ترمذی کی 2466 حدیث مبارکہ سنیے، اپنی روح کو اللہ جگائیے، اور فرمایا اللہ کے حبیب یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، او آدم کے بیٹے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، ہاں جی، املا صدر کا غنن، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے دل کے اندر غنا، امیری، تبنگری بھر دوں گا جو ہے، اگر تو میرے لیے وقت نکالے گا۔ فَأَصُدَّ فَقْرَكَ، تیری غریبی میں مٹا دوں گا، تیرے دکھڑے سارے ہٹا دوں گا، تیرے غم سارے دھو دوں گا، تیری پریشانیاں ساری جو ہے اڑا دوں گا۔ ہاں جی اللہ، اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو فراغت اختیار کر، اب املا صدر کا غنن، میں تیرے سینے کو تفکرات سے، غموں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، بیماریوں سے میں تیرے سینے کو جو ہے بے فکری عطا فرما دوں۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو دنیا کے شغلوں سے، دنیا کے کاموں سے، دنیا کی مصروفیات سے تیرے ہاتھوں کو جو ہے پھیلا دوں گا، بھر دوں گا، تیرے غم جو ہے بکھرے ہوں گے، تیرے کام بکھرے ہوں گے، تو ان کو سمیٹنا چاہے گا بھی تو نہیں سمیٹ بس۔ وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری غریبی جو ہے میں دور نہیں کروں گا۔ اللہ، آج ہم اللہ کو وقت نہیں دیتے ہیں۔ دیکھیں، کر لیں، 24 گھنٹوں میں کتنا وقت ہے میرے پاس عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، مصلی کے لیے، مسجد و ممبر و محراب کے لیے، ہاں جی، دین کے لیے، اسلام کے لیے، میں دیکھ لوں میرے پاس کتنا وقت میں اس کو دیتا ہوں۔ اگر فرمایا کہ تو میری عبادت کے لیے فارغ ہوگا، انشاءاللہ میں تجھے، تیرے سینے کو تبنگری سے، رزق میں کشادگی آ جائے گی، لوگوں سے بے نیازی آ جائے گی، ورنہ میں تجھے بیکار کاموں میں الجھا دوں گا، تجھے لوگوں کا محتاج بنا دوں گا، تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوگا، تجھے غموں اور پریشانیوں نے گھیرا ہوگا، تو مصیبتوں میں گرا ہوگا، ہاں جی، تو جو ہے غموں کی دلدل اور کیچڑوں میں جو الجھا ہوگا۔ تو اگر تو نے میرے ساتھ کمٹمنٹ نہ کی، مجھے ٹائم نہ دیا، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو فارغ۔ استغفار کرنا ہے، ہاں جی، دوسرے نمبر پر توکل کرنا ہے اللہ پاک کے اوپر، بھروسہ، بس جو میرے مقدر میں کہیں نہیں جائے گا، میں اس کو حلال طریقے سے لوں گا، میں اس کو مناسب وقت خرچ کر کے لوں گا، میں اللہ کا حصہ، ٹائم کا، وقت کا، عبادت کا میں اللہ کو دوں گا، اور کام کاج کا حصہ کام کاج کو دوں گا، انصاف اور عدل کے ساتھ چلوں گا۔ تیسرا عبادت کے لیے فراغت انشاءاللہ، اور چوتھا کام میں نے اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ ہر بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے مال کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، رزق و روزی کی اندر برکتوں کے لیے جو ہے دعا کریں۔ صحابہ کرام ہو گئے، نبی کریم خود اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعائیں کرتے تھے۔ غزوہ خندق جب لگا نا، تو مہاجرین و انصار مدینہ منورہ کے گرد خندق کھود رہے تھے، پتہ ہے نا آپ کو، آج بھی وہ وہاں پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کندھے پر مٹی ڈھو ڈھو کر پتھر نکال رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں۔ گڑھا ہوتا ہے بڑا، جس کو گھوڑا بھی کراس نہ کر سکے، اتنا بڑا، اور پہاڑوں کے اندر کھودنا کتنا بڑا کام۔ ہم سے تو یہ کچی مٹی نہیں کھودی جائے گی، یہ پہاڑوں کو اتنا بڑا گڑھا، نہر کھودنا جس میں سے گھوڑا بھی جو ہے کراس نہ ہو سکے۔ صحابہ کرام مختلف مٹیریل باہر جو ہے نکال رہے ہیں، اور دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور نحن الذین بایعوا محمدا، یہ ترانہ بھی پڑھ رہے ہیں، نحن، ہم وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے حبیب کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہم زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ جب صحابہ کرام کا یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، تو آپ نے بھی جو ہے فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ ہمیں دنیا کی عیش نہیں چاہیے، ہمیں آخرت کی عیش چاہیے۔ دیکھ لو، ہمارا نبی تو آخرت کو چاہ رہا ہے، اور ہم جو ہے دنیا میں یوں لگے ہوئے ہیں کہ مشینیں بن گئی ہیں کمائیوں کی، اور کئیوں نے کئی سال تک باہر ملک صرف درہم دینار کے لیے، روٹی روزی کے لیے۔ ہمارے یہاں ایک عزیز ہے، 6 سال ہو گئے ہیں، واپس نہیں ابھی آئے ساؤتھ افریقہ سے، 6 سال آ نہیں سکے ہیں، آنا بھی چاہتے ہیں لیکن کچھ مسائل ہیں آنے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اس پیٹ کے 2 روٹیوں کے چکر میں ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا ہے، اور اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، دعاؤں کے ساتھ اللہ کو راضی نہیں کیا۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ
فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ انصاریوں کو معاف کر دے، مہاجروں کو بھی معاف کر دے، ہم تجھ سے آخرت چاہتے ہیں، دنیا کوئی نہیں چاہتے۔ خادم رسول ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برکت کی دعا کا دیکھیے، میں نے عرض کیا اپنے اہل و عیال میں ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے معاملات میں اللہ سے ہر وقت برکت کی دعا کرتا رہے، بیوی بچوں کے لیے، مال و اسباب کے لیے، فیکٹری کے لیے، کھیت و کھلیان مکان کے لیے برکت کی دعا کرے۔ تھوڑا بے شک مل جائے، اس میں برکت ہوگی تو وہ خیر ہی خیر ہے، زیادہ جتنا زیادہ ہوگا اس میں اگر برکت نہیں ہے تو خیر کوئی نہیں ہے، خیر کوئی نہیں ہے، وہ پھر کسی نہ کسی طرح سے یوں نکلے گا، یوں اڑے گا کہ بندے کو پتہ کوئی نہیں چلے گا کہ وہ کہاں گیا۔ برکت ہوگی تو پھر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں خدمت کے لیے مجھے اللہ کے حبیب کے پاس لے آئی، میں چھوٹا بچہ تھا 10 سال کا، تو وہ کہنے لگی کہ جب آپ مدینہ منورہ آئے ہیں سب نے آپ کو ہدیے تحفے دیے ہیں، میرے پاس گھر میں جب میں نگاہ دوڑاتی ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں نے یہی سوچا کہ میں اپنا جگر کا ٹکڑا آپ پر وار دوں، تو یہ کیا ہی بات ہے، اس کو میں آپ کا خادم بنا چلی ہوں، اس کے لیے برکتوں کی آپ دعا ضرور کیجئے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی حضرت انس کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں دعا کرنے اللہ کہ اللہم اکثرہ مالہ و ولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ، اللہ اس کے اہل و عیال میں برکتیں عطا فرما، اور جو کچھ اس کو تو نے دینا ہے نا اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوں۔ بخاری کی 6344 حدیث مبارک۔ اور پھر ان برکتوں کا جو ظہور ہوا، نزول ہوا نا، تو اس دعاؤں کا جو ثمر آپ نے دیکھا، تو آپ خود فرماتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم میرے پاس اللہ نے مجھے بہت مال دے دیا، اور میری اولاد بھی اتنی بڑھی کہ میرے پوتے پوتیے 100 سے زیادہ ہو گئے۔ اللہ کے حبیب کی دعاؤں کی برکتوں کا یہ رزلٹ جو ہے، کہتے ہیں مال مجھ سے مکتا کوئی نہیں تھا، پوتے پوتیوں کی تعداد بھی 100 تک جا پہنچی۔ تو بھائیوں برکت کی دعا کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ پر بھروسہ اور توکل کیجئے، اور اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت کے لیے فراغت لیجئے، وہاں ٹائم کو ایسا مینیج کیجئے کہ جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت ہو۔ سارا کچھ دنیا کے اندر مشین بن کر نہ چلتے رہیں، تو جو اگلا سٹیپ جو ہے وہ اللہ کی تقسیم پر ہمیں راضی رہنا ہے، پریشان نہ ہو یار فلاں کو اتنا مل گیا، فلاں کو اتنا مل گیا، فلاں چھا گیا یار، کل تک تو وہ یار گلیوں میں پھر رہا تھا، کل تک تو بڑا یوں تھا۔ اللہ کی تقسیم پر جو ہے بھائیو راضی رہو۔ اللہ جو کچھ بھی بندے کو عطا کرتا ہے نا، اللہ کے ہاں جو مقدر ہے لکھا ہوا ہے، کل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز اللہ نے ایک مقدار کے ساتھ رکھی کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے۔ جب بندہ اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ پاک برکت عطا فرما دیتے ہیں، وسیع کر دیتے ہیں، اور پھر جو بندہ مسند احمد کی روایت کے مطابق جو بندہ بھی اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو، شکوے شکایات کہ میں ہی ملا تھا، اللہ نے غموں نے دکھوں نے میرا گاڑی داڑ دیا ہے، جی مجھے کچھ نہیں دیا اللہ پاک نے، فلاں یوں ہو گیا فلاں، تو اللہ کی تقسیم پر جو راضی نہیں رہتا ہے اللہ پاک اس کی روٹی روزی کے اندر برکتیں اٹھا لیتے ہیں۔ ایک کام آپ نے میں نے یہ کرنا ہے کہ صبح دم اپنے کام کاج کو وقت دینا ہے۔ ایک یہ جو مصیبت آئی ہے نا، رات کو لیٹ نائٹ کاروبار کرتے ہیں اور صبح 12 بجے تک جو ہے پڑے رہتے ہیں، مدہوش ہو کر جو ہے پڑے رہتے ہیں، یہ طریقہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ صبح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنائے گئے نا، جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو صبح توجہ کیجیے، اور پانی چلا، خلیفہ بنائے گئے تو صبح دم جو ہے چادریں کندھے پر ڈال کر بازار کی طرف جا رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا حضرت آپ تو خلیفہ بنا دیے گئے ہیں، اگر آپ یوں بزنس کریں گے تو خلافت کے امور کا کیا بنے گا؟ ہاں جی، آپ اس وقت جو ہے مملکت کے سربراہ ہیں، پھر اگر آپ بازاروں کا رخ کریں گے، یہ چادریں بیچیں گے، انہوں نے کہا پھر میں اپنے اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ تو انہوں نے کہا جی اس کا بھی حل نکالتے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن الجراح جو خزانچی ہیں، ہم ان کے پاس چلتے ہیں، خزانچی کے پاس چلتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی ڈسکشن ہوئی کہ بھی کتنا ہونا چاہیے ماہانہ منتھلی؟ ان کا جتنا ہو جس سے گزارا چل جائے، دال ساگ ہمیں زیادہ نہیں چاہیے، ہاں جی ہمیں اتنا نہیں چاہیے کہ ہمارے کئی 100 ایکڑ پر ہمارا محل جو ہے وہ اسلام آباد کی قیمتی ترین زمین جو ہے ہمیں صبح دم چادریں، صبح دم
اور ہم رات لیٹ نائٹ سوتے ہیں، صبح جناب وہ بڑی دیر سے اٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی برکت نہیں ہے۔ تو صبح کام کاج کرنا ہے، معاملات ہوں، تجارت ہوں، حصول علم ہو، ہاں جی، پڑھنا پڑھانا ہو، تو ہم انشاءاللہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ برکت ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اس میں خیروں کی دعا بھی کی ہے، اللہ مبارک فی بکور امتی، اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکتیں عطا فرما۔ آپ تجربہ کر لیں، اگر آپ 10 بجے اٹھ کر کام پہ گئے ہیں، وہ جو آپ نے 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک جو، اگر آپ 8 بجے جائیں اور پھر 10 بجے جائیں، پھر آپ کام کی ریشو اور جو ہے اس کی پرسنٹیج دیکھیں۔ 8 بجے جانے والا بندہ جو ہے تازہ دم جا کے اس نے فٹافٹ اپنا کام کھینچ لیا ہے، 10 بجے تک وہ آپ سے آدھی دہاڑی جتنا کام جو ہے کر چکا ہو۔ درمیان میں ظہر بھی آ جاتی ہے، کھانے کا لنچ بریک بھی ہوتا ہے، پھر درمیان میں وہ نمازیں بھی ہو جاتی ہیں، تو وہ کام کی سپیڈ جو ہے کم ہو جاتی ہے صبح کی نسبت جو ہے۔ تو اس لیے صبح کے وقت میں اللہ کے حبیب نے برکتوں کی دعا کی۔ ابن ماجہ کی 2236 حدیث مبارکہ ہے، لیکن ہمارے اللہ معاف فرمائے گھر والے آپ دیکھ لیں۔ ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں ہم صبح کی نماز کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سلام کے لیے جانے لگے۔ جب پہنچے تو داخلہ کی اجازت مل گئی، لیکن ہم تھوڑی دیر دروازے پر ٹھہر گئے، انتظار کیا۔ لونڈی آئی کہ تمہیں اندر کیوں نہیں آ رہے، ہم نے تو اجازت دے دی ہے۔ لونڈی نے کہا بھی آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے تو آپ کو آنے کا کہہ دیا ہے، آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو ابو وائل کہنے ہم اندر گئے تو دیکھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تسبیح میں مشغول ہیں، مصلی پر بیٹھے ہوئے۔ تو وہ فرمانے لگے جب تمہیں اجازت دے دی گئی تھی تو تم آئے کیوں نہیں؟ تو ابو وائل کہنے لگے ہمارا خیال تھا کہ گھر کے بعض لوگ کہیں سوئے نہ ہوں، باہر صحن میں کچھ لوگ سوئے نہ ہوں، بستروں میں نہ ہوں، اس لیے ہم شرم کے مارے کچھ دیر ٹھہر گئے، بھی چلو پردہ وغیرہ یا جو بھی معاملات ہیں وہ کر لیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کمال ہے یار، کمال ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمارے گھر والے غافل ہیں، ہم کو 10 بجے تک سونے والے ہیں کوئی؟ ارے اللہ کے بندے، ہم نے تو تہجد کے وقت اٹھنا ہوتا ہے، صبح دم جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر والے غافل ہیں، 10 بجے تک سوتے رہیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہمارا حال یہی ہے میرے بھائیو، ہم دیر تک پڑے رہتے ہیں بستر میں، ہاں جی، اور پھر جو ہے میں تو حیران ہوتا ہوں کہ صبح جب آپ نماز سے پہلے اٹھتے ہیں نا تو آپ ڈنگروں کو بھی دیکھیں گے، جانوروں کو بھی دیکھیں گے، پرندوں کو بھی دیکھیں گے کہ وہ بھی اپنے اپنے گھونسلوں سے نکل کر اللہ کی آوازیں لگاتے ہوئے جو ہے، پرندے بھی اللہ کو یاد کرتے ہوئے روٹی روزی کی تلاش کے اندر جو ہے بکھرے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ نجس نعیم مخلوق کتے بلے بھی جو ہے ہم نے دیکھا ہے، کتوں کو بھی، وہ بھی اپنا روڑیوں کو جو ہے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کھانے کی کوئی چیز مل جائے صبح تک نماز کے وقت۔ میں نے اب دیکھا نماز پڑھانے جاتا ہوں تو پی سی ہوٹل سے جو ہے، گرین گارڈن سے جو ہے، ان کی روڑیوں پر یہ پھر رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم انسان ہیں جن کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اور ہم جو ہے بستر پر پڑے ہوتے ہیں۔ صبح کی اذان جو ہے، شیطان کانوں میں موت رہا ہے اور ارقد علیک لیل طویل، وہ کہہ رہا ہے سو جا سو جا، تیری اوپر بڑی رات بڑی پڑی ہوئی ہے۔ ہم اس کے کہنے پر لگے ہوئے جو ہے، پڑے ہوئے جو ہے، حالانکہ ہمیں تو بہت پہلے اٹھنا چاہیے تھا کہ اشرف المخلوقات۔ اور میرے بھائیو، ایک کام میں نے اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ حلال کمائی کو لینا ہے، حلال کمائی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو بندہ حلال کمائی لیتا ہے، مال کو اس کے حق کے ساتھ حاصل کرتا ہے، اللہ پاک اس کے مال میں برکت، اور جو بغیر حق کے لیتا ہے، یعنی حلال نہیں ہوتی، ناجائز چیزوں، ناجائز ذرائع سے جو ہے لیتا ہے، سورس آف انکم جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا ہے، طیب نہیں ہوتا ہے، ہاں جی، وہ سود خوریوں میں جو ہے کھپتا ہے، وہ جو اور دیگر معاملات میں جو رہتے ہیں، اللہ پاک اس کے مال میں برکت نہیں ڈالتا ہے، وہ اس سے سیر نہیں ہوتا ہے، اس کی طبیعت اس سے رجتی نہیں ہے، ہاں جی، پیٹ نہیں بھرتا ہے، اور عالم مزید کے چکر میں بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق۔ اور سخاوت رکھیے اپنے قلب و جگر کے اندر، اپنی طبیعتوں کے اندر سخاوت کا جذبہ بیدار کیجیے، اس سے انشاءاللہ روٹی روزی کے اندر برکت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، سورج جو ہی طلوع ہوتا ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جب سورج چڑھتا ہے، 2 فرشتے اس کے ساتھ جو ہے تشریف لاتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ آتی منفقن خلفا، میرے اللہ جو مال کو خرچ کرتا ہے نا اس کو اور دے، اس کو اور دے، اس کو اور دے۔ اللہ جو مال کو دبا دبا کے گن گن کے جو ہے چھپا چھپا کے رکھتا ہے، اس کے مال کو تلف کر دے، ہلاک کر دے، برباد کر دے، ختم کر دے۔ تو پھر کیا خیال ہے، ہم سخاوت کریں گے تو مال کے اندر برکت آئے گی نا، مہنگائیوں کا توڑ ہوگا، رزق روزی کے اندر جتنی بھی جو ہے پریشانیوں کے سلسلے ہیں انشاءاللہ وہ سب ختم ہوں گے اگر ہم سخاوت کے ساتھ چلیں گے۔
وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے واپس تمہیں ملے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اور وہ بڑھا چڑھا کر تم کو واپس کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دیں گے غریبوں مسکینوں کو، اللہ کی راہ میں دیں گے، مسجد ممبر و محراب پہ خرچ کریں گے، اپنے پاس پڑوس کے ضرورت مندوں کو کھلائیں گے۔ اللہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، قیدیوں کو کھانا کھلائیں گے، مسکینوں کو کھلائیں گے جو ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ نہ 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 میرے بھائی، ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، جو بھی خرچ کرو گے میرا اللہ تمہیں بڑھا کے چڑھا کے واپس کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں گزر رہا تھا کہ میں نے ایک غیر آباد علاقے میں زمین میں ایک آواز سنی، بادل سے آواز آئی جو ہے، فلاں کے باغ پر برسو۔ مسلم کی 2984 حدیث مبارکہ، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے ایک ویرانے میں گزر رہا تھا، بادل سے آواز آئی فلاں کے باغ کو پانی لگاؤ، بادل بولا، بادل میں سے آواز آئی فلاں کے باغ پر برسو۔ میں بڑا حیران ہوا، دیکھا تو میں نے ایک دم سے پہاڑ پر فوراً بادلوں کے گچھے اکٹھے ہو گئے اور وہاں برسنا شروع ہو گئے۔ وہاں جب بادل برسے، پانی اکٹھا ہوا، ایک نالے کھالے کے ذریعے سے چلنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا چلو دیکھو تو صحیح، تحقیق تو کروں، انویسٹیگیشن کروں، کون ایسا بندہ ہے جس کے باغ کو پانی پلانے کے لیے جو ہے بادلوں میں سے آواز آ رہی ہے جی کہ فلاں کے باغ کو جو ہے پانی پلاؤ۔ اور پانی کے ساتھ ساتھ میں بھی چل پڑا، چلا تو آگے دیکھا ایک بندہ پھاوڑا اور کدال لے کر، ہاں جی کسی لے کر، بیلچے لے کر جو ہے پانی کی راہوں کو درست کر رہا ہے، اور جہاں جہاں پانی لے جانا مقصود ہے ان کو پانی کی راہ بنا رہا ہے اور جا رہا ہے۔ میں نے جا کے سلام دعا کی، میں نے کہا بھائی خیر ہے، کون ہو تم، کیا معاملہ ہے؟ بھائی خیریت تو ہے؟ کہنے لگے یار بتاؤ تو صحیح تم کرتے کیا ہو جو ہے؟ میں نے ایسے ایسے جو ہے، کہتے میں تجھے بتاتا نا، کہ اگر تو یہ مجھے بات نہ بتاتا جو ہے بادل والی جو ہے، تو میں کرتا ایسے ہوں کہ میں اپنے باغ کی پروڈکشن کے 3 حصے کرتا ہوں، 3 حصے۔ سب سے پہلا حصہ تو اللہ کے نام پہ جو ہے صدقہ کر دیتا ہوں، اللہ کے لیے، غریب و مسکینوں کے لیے۔ دوسرا میں اپنے اہل و عیال کے لیے جو ہے رکھتا ہوں۔ پہلا اللہ کا حق، دوسرا اپنے اہل و عیال کا حق، تیسرا حصہ جو ہوتا ہے نا، میں اس باغ کی دیکھ بھال پر انویسٹ کرتا ہوں، اس کی بڑھوتری کے لیے، اس کی زیبائش و آرائش کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کی راہ میں دینے سے دیکھیے کہ اگر اس کا باغ پھیکا ہے یا کہا سالی ہے، جو اس کا باغ خشک ہو رہا ہے، تو اللہ پاک نے اس کی باغ کی سیرابی کے لیے انتظام کر دیا۔ تو میرے بھائیو، وقت کی قلت کے پیش نظر گزارش یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم پریشان نہ ہوں، روٹی روزی کا سلسلہ اللہ کے پاس ہے، اور انشاءاللہ یہ جو میں نے ہنٹس بتائے ہیں آپ کو، توکل کے ساتھ، غنا کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ، اللہ کی عبادت کو وقت دیتے ہوئے انشاءاللہ سخاوت کے ساتھ، جب ہم انشاءاللہ اس حلال ذرائع سے جو ہے انشاءاللہ اس روٹی روزی کو طلب کریں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، تو اللہ تھوڑے میں بھی برکت دے دے گا، قناعت ہوگی انشاءاللہ۔ اور دنیا میں بندہ اپنے آپ کو ہفتے اقلیم کا بادشاہ تصور کرے گا کہ میں اس وقت بادشاہ ہوں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوئی تو میرے بھائیو، پھر حل من مزید کے چکر میں ہم رات دن بھی، گھر کے سارے فرد بھی لگے رہے نا، 24 گھنٹے بھی لگے رہے، اللہ پاک کی قسم ہے ہمیں پوری ہماری نہیں پڑے گی، ہم میں کفایت نہیں ہوگی، ہم میں برکت نہیں ہوگی، وہ نکلتا ہی چلا جائے گا، بکھرتا ہی چلا جائے گا، ہم پھر بھی پریشان رہیں گے۔ اگر ہم ان چیزوں کو انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں لے لیں تو یہ روٹی روزی کا مسئلہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ مجھے یہ بتائیے کہ کبھی چڑیا بھی کسی ہسپتال میں جا کے نرسنگ کورس کر کے آتی ہے؟ کبھی کوئی یہ ہمارے قلعے پر بنی ہوئی بھینس اور گائے ہے جی، اس کو بھی ہم ہی اس کی خدمت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، وہ نہیں جاتی کمانے کے لیے۔ ڈنگروں کو بھی اللہ کھلا رہے ہیں، جانور، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، ہاں جی ڈنگروں کے لیے بھی، چوپایوں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی جو ہے رزق روزیوں کا سامان بہم پہنچانے والا اللہ ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، آسمانوں میں، اور ہم زمین پر جو ہے بھاگے پھر رہے ہیں پاگلوں کی طرح سے، مشینیں، میکینیکل مین بن کر کہ یہ نہیں کروں گا تو کیسے ہو جائے گا، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، کرتے کراتے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگ ہی اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ چلو بھی نہلاؤ بھائی، پھٹے پر سلاؤ بھائی، ہاں جی کفن پہناؤ بھائی، جنازہ پڑھاؤ بھائی، جلدی کرو جی جلدی کرو۔ وہی اولاد جس کے لیے اس نے سارا تن من دھن قربان کر دیا، وہی اولاد کہتی بھی جلدی کرو یار، دیر ہو رہی ہے، ہاں جی جنازے کا ٹائم اتنے بجے ہے، دفنانا ہے، رات ہو رہی ہے، بارش بھی بنی پڑی، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق